الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا عرفات کے موقع پر، خطبہ عرفات یا خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور، جو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ان میں سے اہم نکات پر بات چل رہی ہے۔ ایک چند پر باتیں پچھلے جمعوں میں ہوئی۔ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت کے اس طبقے سے جو تقریباً 1.25 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ کا مجمع، صحابہ حضرات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ بھائیو وہ ذرا بتاؤ کہ جو پیغام مجھے ملا تھا، جو امانت میرے پاس تھی، کیا میں نے وہ صحیح طور پر تم تک پہنچائی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی، آپ علیہ السلام تنہا اکیلے اللہ کا پیغام لے کر ایسے موقع پر آئے کہ لوگوں کا رخ کسی اور طرف ہے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی ہے، اللہ کا نام لیوا کوئی ہے نہیں۔ وہاں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ نماز نام کی چیز نہیں، بتوں کی پوجا ہے، ان کی عبادت ہے۔ ایسے ماحول میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، ہم سیرت کی کتابوں میں وہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو پڑھنے کی حد تک ہے۔ عملی زندگی میں کیا گزری ہوگی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کیا ظلم اور کیا ستم ڈھائے جاتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام سرور کونین، دونوں جہانوں کے بادشاہ، اللہ کے محبوب کبریا، وہ عظیم ہستی کہ کائنات میں اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑھ کر، ان سے افضل کوئی نہیں۔ اس ذات اقدس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ مکی دور میں آپ علیہ السلام کی جب بات نہیں مانی جاتی، آپ ایک طمع لے کر، ایک امید لے کر طائف کا سفر فرماتے ہیں کہ شاید وہاں کے لوگ کچھ سمجھدار ہیں، سردار قسم کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ طائف میں کیا گزرتی ہے، واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ وہاں کے سردار بجائے بات سننے کے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا علیہ باللہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا کہ تجھے نبی بنا کر بھیجا؟ اور کوئی کہتا ہے کہ تو نبی ہے تو میں نے تو بات ماننی نہیں، اس لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ اگر نبی نہیں ہے تو جھوٹا ہے، جھوٹے کی تو بات ماننی نہیں۔ یعنی طرح طرح کی باتیں، اذیتیں، تکلیفیں، اور یہاں تک کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ان سے ختم ہو جاتی ہے، آپ علیہ السلام واپس مکے کی طرف تشریف لاتے ہیں تو بچوں کو پیچھے لگایا جاتا ہے کہ ان کو ستاؤ، ان کو تکلیف دو، تاکہ دوبارہ یہ پیغام لے کر اس طرف نہ آ سکے۔ راستہ روکنے کے لیے
آپ علیہ السلام کے اوپر راستے میں جو گزری، تھکے بوجھل قدموں کے ساتھ جب مکہ تشریف لاتے ہیں تو مکے کی حالت وہاں آپ علیہ السلام کی ہے کہ پاؤں مبارک سوجے ہوئے ہیں، زخم ہے، تکلیفوں کا بوجھ ہے، غم ہے، درد ہے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صفا مروہ پہاڑی کے پیچھے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ قافلہ تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا۔ آپ علیہ السلام بجائے آرام کرنے کے، اتنی تکلیف، اتنی تھکاوٹ، بجائے آرام کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا آرام فرمائیں، آرام کرنے کے بعد پھر چلے جانا، پھر وہاں تبلیغ ہوگی، پھر ان تک پہنچایا جائے گا پیغام۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا پتا میں آرام کرنے بیٹھ جاؤں اور قافلہ وہاں سے چلا جائے، اللہ کا پیغام ان کو کون پہنچائے گا؟ اس حالت میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں، بلکہ وہاں بھی جا رہے ہیں جہاں پتہ چل جاتا ہے بارش ہو رہی ہے، حالات گرمی کے ہیں، سردی کے ہیں، جہاں کسی قافلے کا پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی اللہ کا پیغام لے کر ان تک پہنچ جاتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حکم تھا اللہ کا، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے نبی جو تجھے میری طرف سے پیغام آیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے، اگر ایسا نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل امین کے ذریعے، جبرائیل امین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت ایک ترتیب فرمائی اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تک یہ بات، یہ تبلیغ پہنچی، اور ہوتے ہوتے مدنی دور میں جب ایک موقع آتا ہے، ایک سورت نازل ہوتی ہے قرآن پاک کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ سورت نازل ہوتی ہے، اس میں خوشخبری دی جاتی ہے ایمان والوں کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خوشخبری سناتے ہیں کہ جو پیغام پہنچانے کا، جو محنت کرنے کا جو انداز تھا وہ مکمل ہو چکا، اب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور فتح آئے گی۔ اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ صحابہ کوئی مضبوط قوت نہیں بنے ہوئے، کوئی ظاہری قوت ان کی نہیں بنی تھی، اس وقت یہ پیغام دیا جا رہا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس پیغام پر خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے اب ہمیں یہ خبر دی ہے کہ فتح کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کی مدد آ جائے گی اور لوگ فردن فردن نہیں بلکہ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ خوشی ظاہر ہے صحابہ کی تو یہی سب سے بڑی خوشی تھی کہ کوئی بہکا ہوا راستے کی طرف آئے، کوئی غیر مسلم اسلام کی طرف آئے، کوئی بھٹکا ہوا راہ پائے، یہ تو ان کی خوشی ساری زندگی اسی پر ترتیب تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے موقع پر صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کونے میں بیٹھے، عرض کیا کہ حضرت خوشی کا مقام ہے، اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نصرت آ رہی ہے، مدد آئے گی اور فتح ملے گی، لوگ سارے مسلمان ہو جائیں گے، اس پر تو خوش ہونا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہے تو خوشی کا موقع، ہے تو یہ خوشی کی بات، لیکن اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ آج جو پیغام آیا ہے
اس پیغام میں یہ بتایا گیا ہے کہ استغفار کیجئے، فسبح، تسبیح بیان کیجئے اللہ کی اور استغفار کیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا جو مشن تھا وہ مشن مکمل ہو چکا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر ہمارے اندر نہیں رہیں گے، مجھے اس بات کا غم ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری حج ادا فرمانے کے لیے مکہ تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کا قافلہ ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے موقع پر 10 تاریخ کو ذوالحجہ کی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس خطبے کے چند چیدہ نکات پچھلے جمعوں میں ان پر بات ہو چکی۔ یہاں آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مجمع کو مخاطب کرتے ہیں، تمام صحابہ کی جماعت کو مخاطب فرماتے ہیں اور پوری انسانیت کو مخاطب فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ الا هل بلغت، ارے لوگوں بتاؤ کہ میں نے صحیح طریقے سے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ صحابہ جواب دیتے ہیں انا نشہد، اے اللہ کے رسول ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ انک قد بلغت رسالتہ، کہ یقیناً آپ نے اللہ کے پیغام ہم تک پہنچایا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور امانت آپ نے ادا کی، جو حق تھا امانت پہنچانے کا وہ آپ نے پورا فرمایا، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور امت کی خیرخواہی کی آپ نے، وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، اور جو اندھیریاں تھیں ان کو آپ نے ہٹا دیا، آپ نے واضح طور پر یہ پیغام ہم تک پہنچایا۔ تو اللہ کے نبی اس وقت اس ذمہ داری کے انتقال کی بات فرما رہے ہیں پوری امت کو مخاطب کر کے کہ اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ آپ بھی گواہ رہیے، ان صحابہ کی باتوں پر آپ بھی گواہ رہیے، اے اللہ آپ بھی گواہ رہیے، اے اللہ آپ بھی گواہ رہیے اس بات پر۔ اور پھر امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ تم میں سے جتنے بھی حاضرین ہیں وہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پوری انسانیت کے نبی، یہ نہیں کہ صرف حجاز کے نبی، صرف عرب کے نبی، صرف اس زمانے کے نبی، نہیں، پوری انسانیت کے نبی، پوری کائنات کے نبی، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے نبی۔ اور اس نبی نے حجاز مقدس سے باہر سفر بھی نہیں کیا، تبلیغ کے لیے کوئی سفر بھی نہیں کیا۔ تو یہ نبی کیسے پوری انسانیت کے لیے ہوئے؟ وہ نبی پوری انسانیت کے لیے اسی طرح ہوئے، وہ خاتم الانبیاء اسی وجہ سے ہوئے کہ پوری انسانیت کی طرف یہ ذمہ داری منتقل کی کہ اب میں نبی ختم، میرے اوپر نبوت ختم، میرے اوپر رسالت ختم، لیکن کار نبوت کا کام، رسالت کا جو کام وہ امت کے ذمے ہے، وہ اس امت کے ذمے لگا دیا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سمجھ گئے اس پیغام کو، اس سبق کو، وہ لے کے اٹھے اور کائنات میں پھیل گئے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ 1.25 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ تک کی تعداد تھی، اور ان کی قبریں، ان کی آرام گاہیں حجاز مقدس میں اگر دیکھیں 10,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی سارے صحابہ پوری کائنات میں پھیل گئے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے، کیونکہ وہ اس پیغام کو سمجھ چکے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کو اللہ نے دنیا میں بھی عروج دیا اور آخرت کے لیے بھی ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور جس زمانے میں بھی اس پیغام کو سمجھا گیا، جس زمانے میں بھی اس ذمہ داری کو سمجھا گیا، امت کو عروج ملا ہے، امت کو ترقی ملی ہے، امت نے حکمرانی کی ہے،
لیکن جہاں جہاں اس پیغام کو بھلا بیٹھے، جس زمانے میں اس پیغام کو پیچھے چھوڑا گیا، تو کیا ہوا کہ امت خسارے میں آ گئی، امت کو نقصان ہوا، امت محکوم ہو گئی، امت مغلوب ہو گئی۔ آج کے اس دور میں ہم اگر دیکھیں تو امت کا حال کیا بنا ہے۔ ہر ایک الحمدللہ کلمہ پڑھا ہوا مومن اور مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر ایک نے پڑھا ہوا ہے۔ امت مسلمہ ہے، تعداد ان کی 2 ارب سے زیادہ ہے، تعداد ان کی 2 ارب سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آج حالت کیا ہے مسلمانوں کی؟ جہاں تکلیف ہے وہاں مسلمانوں کو تکلیف ہے، جہاں اذیت ملتی ہے تو مسلمانوں کو ملتی ہے، جہاں محکومیت اور غلامی ہے تو مسلمانوں کی ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں آج کل کے حالات میں ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے جو ممالک ہیں، کوئی 50 کے قریب 57 کے قریب ممالک ہیں اسلامی، لیکن ایک ملک بھی اپنا بجٹ خود نہیں بنا سکتا۔ سارے IMF کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کے اشاروں پر سارا کچھ ہوتا ہے، ہماری معیشت، ہمارا سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ذمہ داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف منتقل کر کے گئے تھے، اس ذمہ داری سے ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم کہنے کو تو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن زندگی ہماری جو گزرتی ہے وہ صرف دنیا کے لیے گزرتی ہے۔ کس طرح ہماری کھیتیاں زیادہ ہوں، کس طرح پیداوار زیادہ ہو، کیسا ہمارا کاروبار آگے چلے، کیسے ہمارے بچے ملازم ہوں، کیسی ہماری دنیا بنے، تو ساری کوشش، ساری محنت مرنے سے پہلے کی زندگی کے لیے ہے۔ ہماری محفلوں میں جتنی باتیں ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں کاروبار، دولت، پیسہ، دنیا، اسی کے متعلق ہوتی ہے۔ کسی محفل میں کم ہی کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ جہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں آخرت کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس پیغام کو ہم سمجھیں، اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں۔ آج تک جو ہوا سو ہو گیا، آج کے بعد ہم توبہ کریں کہ بھائی جہاں محفلیں بیٹھیں گے، اللہ کی باتیں ضرور کریں گے، اس میں اللہ کی باتیں، قیامت کی باتیں، دین کی باتیں، وہ ساری باتیں۔ ہاں آج ہم کہتے ہیں امریکہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے یہ چیزیں بنائی ہے، سب کے دلوں میں امریکہ کا ایک رعب بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیسہ سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسوں کا ایک دبدبہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ مرتے دم تک اللہ کے احسانات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک ایک احسان کو لے کر ہم بیٹھیں تو ہم پورا نہیں کر سکتے، ان احسانات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ کے اوپر ایمان تو ہے، لیکن ایمان مضبوط نہیں بنا ہو۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں، اپنے محفلوں میں، بازاروں میں اللہ اور اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کا، اللہ کی قدرتوں کے تذکرے کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔